ڈیفنس پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پاکستان کے پاس امریکی ساخت کے F-16 فالکن طیارے ابھی تک موجود ہیں اور 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ پہلے پاکستان نے امریکہ سے یہ طیارے خریدے تھے، لیکن پاکستان نے ان کو بڑی حفاظت سے رکھا اور ان کی بڑی کیئر کی، جس کی وجہ سے ابھی تک ان طیاروں کو اسی طرح طاقتور سمجھا جاتا ہے اور جدید ترین طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے فٹ ہیں، اور کسی بھی جدید طیارے جیسے بھارت کا رافیل طیارہ ہے اس کو بھی خاطر میں نہیں لیتے اور انہیں بھی بھسم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انہی پاکستان کے F-16 طیاروں کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ پیارے دوستو، پاکستان کے پاس جو F-16 فالکن طیارے پاک فضائیہ کے زیر استعمال ہیں وہ دشمن کے بہترین اور جدید ترین طیاروں کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ طیاروں کے بارے میں اور خاص طور پر جنگی طیاروں کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ انہیں مخصوص مدت تک کے لیے آپریشنل رکھا جا سکتا ہے اور اس مدت کے بعد ان کو گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس قابل نہیں رہتے کہ جنگی مشن پر بھیجا جا سکے۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان کے F-16 ابھی تک آپریشنل ہیں اور آپریشنل بھی ایسے کہ بڑے طاقتور اور جدید ترین طیاروں کو بھی لفٹ نہیں کرواتے اور انہیں تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پرانے طیاروں کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ بھی کرتے رہتے ہیں اور انہیں ضرورت کے مطابق نئے ورژن میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر ان سے کام لیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ اتنے قیمتی طیاروں کو بیکار تو نہیں رکھ سکتے، بلکہ ان کو اپ گریڈ کر لیا جاتا ہے اور ان سے پھر جنگ میں کام لیا جاتا ہے یا حفاظتی کام لیا جاتا ہے۔ لیکن F-16 کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ 1970 میں تیار کیا جانے والا F-16 طیارہ آج بھی اسی طرح صلاحیتوں کا حامل ہے جس طرح کوئی جدید ترین طیارہ ہو، اور اس میں ابھی تک یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی جدید طیارے کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پوری طرح اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس طرح ماہرین بھی اس طیارے کی کارکردگی پر حیران و پریشان ہیں۔ حالانکہ 80 کی دہائی میں تیار کیے جانے والے کئی طیارے بیکار کر دیے گئے ہیں اور انہیں گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اس طیارے کی پروڈکشن کے کچھ سال بعد ہی امریکہ سے ان طیاروں کا سودا کر لیا تھا اور امریکہ نے یہ طیارے پاکستان کو دے دیے تھے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ان طیاروں کو استعمال کرنے والی پہلی صف کی ایئر فورسز میں شامل ہو چکا تھا۔ جب یہ طیارے پاکستان کے پاس آئے تھے اس وقت سوائے امریکہ کی کسی کے پاس یہ طیارے نہیں تھے۔ اب یہ طیارے پاک فضائیہ میں ابھی تک آپریشنل ہیں اور پاکستان کا خیال ہے کہ ان طیاروں کو 2040 تک استعمال میں رکھا جائے گا اور اس کے لیے ان کی مرمت کے لیے بھی انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور طیارہ ہوتا تو اس کو اتنے لمبے عرصے تک آپریشنل رکھنا ناممکن تھا، لیکن یہ F-16 کا ہی خاصہ ہے کہ ابھی تک قابل استعمال ہے اور وہ بھی اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ قابل استعمال ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اور بھی 20 سال تک ان طیاروں کو سروس میں رکھا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ان وجوہات کی طرف لے کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ طیارے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپریشنل ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ یہ ایک طویل عرصے تک کارآمد رہ سکتا تھا اور ان کے اندر ایسے آپشن رکھے گئے تھے کہ ان کو وقت کی ضرورت کے پیش نظر تبدیلی کے مراحل سے بھی گزارا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جدید انسٹرومنٹ لگانے کی صلاحیت رکھی گئی تھی کہ اگر ضرورت پڑے تو ان میں جدید ترین آلات بھی نصب کیے جا سکیں۔ اس لیے ان کو جدید وقت کے ساتھ ساتھ جدیدیت کا جامہ پہنا دیا گیا، لیکن پھر بھی پاک فضائیہ ان طیاروں کو اس طرح اپ گریڈ نہیں کر سکی جس طرح امریکہ نے انہیں اپ گریڈ کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی سورسز کی کمی اور ایکسپرٹ اور جدید ٹیکنالوجی کی نایابی تھی جو کہ امریکہ کو دستیاب تھی، لیکن پاکستان کو اس کے لیے امریکہ کا مرہون منت ہونا پڑتا تھا، اور امریکہ اپنی مرضی کی شرائط بھی رکھتا ہے جب اس سے کوئی کام پڑتا ہے۔ اس لیے پاکستان ان طیاروں کو امریکہ کی طرز پر اپ گریڈ نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی پاکستان کا ارادہ ہے کہ ان میں جدید ترین میزائل نصب کیے جائیں۔ پاک فضائیہ کے پاس یہ طیارے مختلف ٹروپس میں موجود ہیں، اور اب جب سے پاکستان نے JF-17 تھنڈر بنایا ہے ان طیاروں کو بھی اپ گریڈ کرنے کی صلاحیت چین کی مدد سے حاصل کر لی ہے، اور اب پاک فضائیہ کا ارادہ ہے کہ ان طیاروں کے کاکپٹ میں جدید ترین آلات اور الیکٹرونک انسٹرومنٹ لگا دیے جائیں جو وقت کی ضرورت ہے۔
اور ان طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری بھی امریکہ نے دے دی ہے۔ پاک فضائیہ کا خیال ہے کہ ان طیاروں میں ایسے ریڈار بھی لگائے جائیں جو دشمن کے طیاروں کو بر وقت ڈیٹیکٹ کر کے ان کو مانیٹر کر سکیں اور انہیں گرانے کے لیے خودکار سسٹم بھی نصب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاک فضائیہ اپنے F-16 طیاروں کو مزید اپ گریڈ کرنے کے لیے ان میں جدید ترین الیکٹرونک ڈیوائسز لگانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کو آٹو مشن سسٹم سے بھی لیس کرنے جا رہی ہے۔ اس سے یہ طیارہ فلی آٹومیٹک ہو جائے گا اور پائلٹ کو اسے اڑانے میں بھی آسانی رہے گی اور اس کی ذمہ داری کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ اس کا حفاظتی نظام خودکار ہوگا تو خود بخود میزائل فائر کر سکے گا یا بم داغ سکے گا۔ اس کے لیے پائلٹ کو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس طرح پائلٹ دوسرے طیاروں کو بھی مانیٹر کر سکے گا۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان ترکی کے ساتھ بھی ایک ایسا معاہدہ کرنے جا رہا ہے جس کے تحت ان طیاروں کو جدید ریڈاروں اور میزائلوں سے لیس کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ان طیاروں کے لیے نئے سافٹ ویئر اور کمپیوٹر بھی نصب کرنے کے لیے ترکی سے مدد لی جائے گی۔ ناظرین، آپ کو یاد دلائیں کہ ترکی کے پاس اس وقت 200 کے قریب F-16 طیارے موجود ہیں جنہیں امریکہ کی دشمنی کی وجہ سے گراؤنڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ امریکہ ان کی مینٹیننس کے لیے انکار کر چکا ہے اور انہیں مرمت کرنے کے لیے ایکسپرٹ نہیں دینا چاہتا۔ لیکن اب ترکی اور پاکستان مل کر ان طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح پاکستان ان طیاروں کو امریکہ کے F-16B کے برابر کے طیارے بنانے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ترکی اور پاکستان کی مشترکہ کوششیں ضرور رنگ لائیں گی اور پاکستان اور ترکی مل کر ان طیاروں کو امریکی طیاروں F-16B کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت دے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان طیاروں کے اندر میزائل سسٹم کو بھی اپ گریڈ کرنے کا ارادہ ہے اور انہیں بھی آٹو مشن کے عمل سے گزارا جائے گا اور پھر یہ طیارے بھی جدید ترین جنگی طیاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگرچہ پہلے بھی یہ طیارے کچھ کم صلاحیت کے حامل نہیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور ان طیاروں کو جدید ترین طیاروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگلے 10 سال میں پاکستان کے پاس جو F-16 طیارے ہوں گے وہ F-16 کے نیکسٹ جنریشن طیارے کہلائے جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ پاک فضائیہ میں بھی یہ طیارے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ترکی کے پاس بھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ طیارے پاک فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے تھے اور ان کا دشمن پر بڑا دبدبہ تھا۔ اسی وجہ سے کئی دہائیوں تک دشمن ان طیاروں سے خوف کھاتا رہا اور اس کی فضائیہ پر پاک فضائیہ کو برتری حاصل رہی۔ اب جب کہ بھارت نے فرانس سے رافیل طیارے خریدے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو F-16 طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اب بھی یہ طیارے رافیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ جنگیں طیاروں سے نہیں جذبوں سے جیتی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہتھیار اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے پاکستان اور ترکی کی مشترکہ کوشش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان طیاروں کو اپ گریڈ کر لیا جائے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ دونوں ملک کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور امریکہ ان کی راہ میں روڑے تو نہیں اٹکاتا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام احباب سے بھی التماس ہے کہ آپ پاکستان کو، پاک افواج کو اور اس کے گمنام سپاہیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کمنٹس باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد اور دھرتی ماں کے گمنام سپوتوں کو سلام کا نعرہ ضرور بلند کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔